یہ کیا چکر چل گیا ہے؟ ساتھ کھڑے رشمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو بائر نے تیزی سے ہاتھ کیڈل پر رکھ کر اسے دبا دیا۔ اور سنو، تمہاری بات سن کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ یہ جولٹ بھی جہاں سے غائب ہے۔ ادھر ہاک ہاؤس سے کسی نے میری آواز میں ویپن ہاؤس فون کر کے W3 مشین منگوائی ہے جس سے ایٹمک بیٹریوں کو فیل کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی بیٹری 1130 کلب میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب میں ادھر آئی ہوں یہ لوگ ہاک ہاؤس پہنچے ہیں اور انہوں نے ہاک ہاؤس پر قبضہ کر کے وہاں سے ویپن ہاؤس فون کیا۔ میرے خیال کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم یہاں سے فون کرو اور بائر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کرو، اپنا نام صحیح بتا دینا تاکہ وائس ٹریکنگ کمپیوٹر بھی اوکے کی کال دے دے۔ اگر دوسری طرف سے مادام بائر بھولے تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے ہاک ہاؤس پر قبضہ کر رکھا ہے، ورنہ نہیں۔ بائر نے تیز تیز لہجے میں کہا، لیکن مادام، اگر کسی نقلی بائر نے ہاک ہاؤس سے ویپن ہاؤس فون کیا ہے تو اس وائس ٹریکنگ کمپیوٹر میں بھی تو یہی صلاحیت موجود ہے کہ وہ نقلی آواز کی وجہ سے ہی کال آگے جانے سے روک دے۔ پھر یہ فون کیسے ہو گیا؟ رشمن نے کہا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کمپیوٹر کو بیکار کر دیا ہو، یہ لوگ انتہائی عیار ہیں، بائر نے کہا، اور رشمن نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور مادام کے بائر کے ہاتھ سے لیا اور مادام بائر نے کریڈل سے ہاتھ ہٹا لیا تو رشمن نے تیزی سے ہاؤس کے ایکسچینج کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ہاک ہاؤس، ایک آواز سنائی دی۔ رشمن بول رہا ہوں، مادام سے بات کراؤ، ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ رشمن نے لہجے کو انتہائی پرجوش بناتے ہوئے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد جو آواز سنائی جسے سن کر رشمن تو ایک طرف ساتھ کھڑی مادام بائر بھی بے اختیار اچھل پڑی۔ ہو بائر کا لہجہ، آواز اور انداز۔ یس بائر اٹینڈنگ یو، کیا اطلاع ہے؟ دوسری طرف سے بائر کی آواز سنائی دی، مادام، میں نے البرٹو گروپ کے خفیہ اڈے کا سراغ لگا لیا، وہ پاکستانی ایجنٹ بھی وہاں موجود ہے، زیرو سیکشن نے اس اڈے کو گھیر لیا ہے اور ہم اس پر ریڈ کرنے ہی والے ہیں، رشمن نے اسی طرح پرجوش لہجے میں کہا۔ اور کہاں ہے وہ اڈا؟ دوسری طرف سے انتہائی بری طرح چونک کر پوچھا گیا۔ کمرشل مارکیٹ میں ویلتھ کارپوریشن کے تہہ خانوں میں یہ اڈا ہے، خاص محبر نے اطلاع دی۔ میں نے فون اس لیے کیا کہ اگر آپ خود آنا چاہیں تو میں انتظار کروں، ویسے مجھے معلوم ہے کہ آپ زخمی ہیں اور ڈاکٹروں نے آپ کو تیز حرکت کرنے سے منع کر رکھا ہے، پھر بھی اگر آپ آنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ میں خود اسے ٹریس کر کے ان لوگوں کو گرفتار کر لوں گا، جیسا آپ کہیں۔ رشمن نے اسی طرح پرجوش لہجے میں کہا، تم خود یہ کارروائی کرو، جب یہ لوگ گرفتار ہو جائیں تو پھر مجھے فون کرنا، ویسے ڈسٹرب نہ کرنا، میں آرام کر رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس مادام، رشمن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم نے غلط پتہ کیوں بتایا؟ اس طرح وہ مطمئن ہو کر وہیں قبضہ جمائے رکھیں گے، اگر صحیح پتہ بتا دیتے تو لازماً وہ اڈا بچانے کے لیے ہاک ہاؤس کو چھوڑ کر یہاں دوڑے چلے آتے، جبکہ پہلے تم مجھے فون کر کے اصل پتہ بتا چکے ہو، اگر انہوں نے وہ ٹیپ سن لیا تو پھر وہ یقیناً محتاط ہو جائیں گے، بائر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مادام، آپ کو شاید یاد نہیں، میں نے پہلے آپ کے ڈائریکٹ فون پر آپ کو کال کی، اس لیے اس کال کے ٹیپ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اب وہ مطمئن ہو کر آپ کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ جہاں بھی گئی بہرحال ہاک ہاؤس میں ہی واپس آئیں گی، اور ہاک ہاؤس پر قبضہ یقیناً انہوں نے آپ کو قابو کرنے کے لیے ہی کیا ہوگا۔ اگر میں انہیں اس کے اصل اڈے کے متعلق بتا دیتا تو پھر وہ یقیناً اڈے کی حفاظت کے لیے ہاک ہاؤس سے نکل کر یہاں آتے، اور ظاہر ہے کہ انہیں دور سے ہی احساس ہو جاتا کہ یہاں گڑبڑ ہے تو پھر وہ کسی اور خفیہ اڈے کا رخ کرتے، اور ہم ایک بار پھر انہیں تلاش کرنے کے چکر میں رہ جاتے، جبکہ اب ان پر ہاک ہاؤس کے بلیک وے سے جا کر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ بلیک وے کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سوائے باس اینڈریو، آپ اور میرے علاوہ چوتھے کسی فرد کو بھی اس کا علم نہیں، رشمن نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، تم نے واقعی فوری طور پر انتہائی ذہانت سے سچویشن کنٹرول کی ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچ کر ان پر قبضہ کرنا چاہیے، بائر نے کہا۔ مادام، آپ زخمی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ 1130 کلب چلی جائیں، میں زیرو سیکشن کے خصوصی افراد کو لے کر وہاں جاتا ہوں اور وہاں ان لوگوں پر قبضہ کر کے میں بعد میں اسپیشل ٹرانسمیٹر پر آپ کو رپورٹ دے دوں گا، پھر آپ آ جائیے، ورنہ اس حالت میں اگر آپ وہاں کوئی جدوجہد ہوئی تو آپ اس جدوجہد کا ساتھ نہ دے سکیں گی، رشمن نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس اڈے کا کیا ہوگا؟ بائر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب چونکہ وہ اڈے کی طرف سے مطمئن ہو چکے ہیں، اس لیے میں چند آدمی یہاں نگرانی کے طور پر چھوڑ جاتا ہوں، جب ان لوگوں پر قبضہ ہو جائے گا تو پھر اس اڈے کو تباہ کرنے کی بجائے ہم اپنے استعمال میں لے آئیں۔ رشمن نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے جتنے افراد جہاں بے ہوش پڑے ہیں ان سب کو گولیوں سے چھلنی کر دو، یہ لوگ ہاک کے غدار ہیں، بائر نے کہا اور مڑ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران نے ریسیور رکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، انہوں نے بڑی آسانی سے ہاک ہاؤس پر قبضہ کر لیا کیونکہ ہاک ہاؤس کا مین گیٹ انہیں کھلا ہوا ملا تھا۔
جب ان کی جیپ اندر داخل ہوئی تو ایک آدمی پھاٹک کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ شاید پھاٹک بند کرنے کے لیے آیا تھا. وہ جیپ دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ عمران جیپ روک کر نیچے اترا. پھر اسے فوراً قابو کر لیا گیا. اس کے ساتھ ہی عمران کے ساتھی اور جولٹ کے 4 مسلح آدمی الفریڈ سمیت تیزی سے ہاک ہاؤس کے اندر پھیل گئے. تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے ہاک ہاؤس میں موجود ہر آدمی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. اس دوران عمران نے اس پھاٹک کے پاس ملنے والے آدمی سے پوچھ گچھ مکمل کر لی. اس کے مطابق مادام بائر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فون کال ملنے پر کار میں بیٹھ کر کہیں گئی ہیں اور چونکہ جاتے وقت وہ مادام بائر نے جلدی کی وجہ سے اپنے اسپیشل روم کو لاک نہ کیا، اس لیے پھاٹک کے قریب رک کر اس نے اسے کہا کہ وہ جا کر اسے لاک کر دے. پھر وہ پھاٹک بند کر کے اور حفاظتی سسٹم آن کرنے کے بجائے پہلے وہ اسپیشل روم لاک کرنے چلا گیا تھا کیونکہ پھاٹک سے زیادہ اہم اسپیشل روم تھا. پھر اس آدمی سے حاصل کردہ معلومات کی بنا پر عمران نے اس سارے ہاک ہاؤس کو اچھی طرح چیک کر لیا. اس کا خیال تھا کہ یقیناً بائر 1130 کلب گئی ہوگی. بائر کے خصوصی دفتر سے ہی عمران کو ایک ایسی فائل مل گئی جس میں ہاک تنظیم کے تمام اہم اڈوں کے بارے میں تفصیلات درج تھیں. اس فائل سے اسے ویپن ہاؤس کا بھی پتہ چلا اور یہ بھی علم ہوا کہ 1130 کلب میں تمام سائنسی حفاظتی سسٹم کو ایٹمک بیٹریوں سے چالو رکھا جا رہا تھا تاکہ بجلی کی اچانک بریک ڈاؤن کی وجہ سے حفاظتی سسٹم بریک نہ ہو جائے. ایٹمک بیٹریوں کے بارے میں پتہ چلنے پر عمران نے فون بک کی مدد سے ویپن ہاؤس کا فون نمبر معلوم کیا. فون کے ساتھ منسلک وائس کنٹرول کمپیوٹر کو اس نے آف کیا اور پھر ویپن ہاؤس کے انچارج سے اس نے بائر کے لہجے میں بات کی تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہاں W3 مشین بھی موجود ہے. یہ بات اس کے لیے انتہائی مسرت انگیز تھی کیونکہ W3 مشین کی مدد سے ایٹمک بیٹریوں کی کارکردگی کو بلینک کیا جا سکتا تھا. اس طرح 1130 کلب کا تمام حفاظتی نظام یکلہت بیکار ہو کر رہ جاتا اور 1130 کلب ایک عام سی عمارت میں تبدیل ہو کر رہ جاتا. چنانچہ اس نے ویپن ہاؤس کے انچارج کو W3 مشین اور RG-1 راکٹ گنیں ہاک ہاؤس پہنچانے کا حکم دے دیا اور صفدر کو اس نے باہر بھیج دیا تاکہ جیسے ہی یہ سامان آئے وہ اسے بائر کی طرف سے وصول کر سکے. لیکن اس کے بعد اچانک رچمنڈ کی کال ہاک ہاؤس کے ایکسچینج کے ذریعے آ گئی. ایکسچینج پر چونکہ آدمی موجود تھا جب ہاک ہاؤس پر قبضہ ہوا اور ٹائیگر نے اپنے طور پر عقل مندی کرتے ہوئے اس سے فون کے سسٹم کے بارے میں ساری پوچھ گچھ کی، اس لیے عمران نے اسے ہی ایکسچینج پر بٹھا دیا تاکہ وہ اس آدمی کے لہجے میں فون کرنے والوں سے بات چیت کر سکے. اور رچمنڈ کے بارے میں جولٹ کے محبر نمبر 11 نے چونکہ عمران کی موجودگی میں رپورٹ دی تھی کہ اسے 1130 کلب اور 0 سیکشن کا انچارج بنایا گیا ہے، اس لیے جب رچمنڈ نے اسے اطلاع دی کہ جولٹ کا خفیہ اڈا ٹریس کر لیا گیا ہے تو وہ چونک پڑا. لیکن جب اس نے بائر کے لہجے میں اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے کسی کمرشل عمارت کا پتہ بتا دیا. حالانکہ وہاں سے آنے سے پہلے عمران نے اس اڈے کے بارے میں جولٹ سے تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی تاکہ اگر کسی وقت جولٹ کے بغیر وہاں جانا پڑے تو آسانی سے جا سکے. لیکن رچمنڈ کی کال سن کر اس کی چھٹی حص نے اس کے ذہن میں عجیب سا احساس پیدا کر دیا تھا جیسے رچمنڈ سچ نہ بول رہا ہو. کیا بات ہے؟ رچمنڈ نے کیا کہا؟ سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی جولٹ نے ریسیور رکھتے ہی پوچھا اور اس عمران نے اسے تفصیل بتا دی. او شکر ہے کہ وہ اصل اڈے تک نہیں پہنچ سکے، جولٹ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ وہ اصل اڈے تک پہنچ چکے ہیں. بہرحال تمہارے اڈے کے آدمی کو ہوشیار کرنا ہوگا، اس لیے تم ٹرانسمیٹر پر ان لوگوں کو محتاط رہنے کا کہہ دو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا. اور جولٹ سر ہلاتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور اس نے میز پر موجود ٹرانسمیٹر پر اپنے اڈے کے مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی. لیکن جب بار بار کال دینے کے باوجود دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو جولٹ کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے. یہ کال کیوں وصول نہیں کی جا رہی؟ جولٹ نے انتہائی پریشان لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا. میرا خیال ہے کہ میرا شک درست ہے، اڈے پر ہاک تنظیم نے قبضہ کر رکھا ہے. 1 منٹ، تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس اڈے کے اوپر کسی کیپٹن وکٹر کی رہائش گاہ ہے، وہاں فون تو ہوگا؟ عمران نے کہا. ہاں ہے، ٹھہرو میں خود فون کال کرتی ہوں، جولٹ نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا اور تیزی سے میز پر رکھے ہوئے ڈائریکٹ فون کی طرف گھومی. اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی اور جولٹ بے احتیاط چونک پڑی کیونکہ وہ کیپٹن وکٹر کی رہائش گاہ میں رہنے والے دونوں ملازموں سے اچھی طرح واقف تھی کیونکہ وہ اس گروپ کے خاص آدمی تھے اور اس نے کیپٹن وکٹر کی عدم موجودگی میں انہیں حفاظت کی غرض سے وہاں رکھا ہوا تھا کیونکہ اڈے کا خاص راستہ کیپٹن وکٹر کی رہائش گاہ سے جاتا تھا. لیکن فون پر بولنے والے کا لہجہ اور آواز دونوں سے قطعی مختلف تھی. کون بول رہا ہے؟ میں الزبتھ بول رہی ہوں. چارلس کہاں ہے؟ جولٹ نے آواز بدل کر پوچھا. میں چارلس کا دوست ہوں، وہ ابھی باہر گیا ہے، کوئی اہم پیغام ہو تو بتا دو یا پھر 1 گھنٹے بعد فون کر لینا، دوسری طرف سے اس بار نرم لہجے میں کہا گیا. اچھا ٹھیک ہے، چارلس آئے تو اسے کہہ دینا کہ الزبتھ کا فون تھا، وہ خود ہی مجھے فون کرے گا، جولٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. تم ٹھیک کر رہے ہو عمران، وہاں واقعی ان لوگوں کا قبضہ ہے.
جولیٹ نے انتہائی پریشانی سے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے شدید جذباتی اور ذہنی دھچکا پہنچا ہے۔ عمران نے سر ہلایا اور اٹھ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر بتاؤ جس پر ابھی تم نے فون کیا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیٹ نے نمبر بتا دیا۔ عمران نے نمبر ڈائل کیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ بائر اسپیکنگ فرام دی سینڈ، عمران نے بائر کے لہجے میں کہا۔ او یس مادام، میں ٹاور بول رہا ہوں، 0 سیکشن۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ رشمنڈ کہاں ہے؟ عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ آپ کے 11:30 کلب جانے کے بعد باس آدمی ساتھ لے کر ہاک ہاؤس پر ریڈ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ ہم یہاں صرف 3 آدمی رہ گئے ہیں حفاظت کے لیے، ٹافو نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے جو حکم دیا تھا وہ اس نے پورا کیا ہے، عمران نے ویسے ہی کہہ دیا کیونکہ اس کی بات سے وہ سمجھ گیا کہ وائر وہیں رشمنڈ کے ساتھ موجود رہی تھی۔ او یس مادام، انہوں نے جانے سے پہلے اس اڈے میں موجود تمام بے ہوش افراد کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس کے بعد وہ گئے ہیں، ٹافو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اڈے کی حفاظت کے لیے وہاں کتنے آدمی چھوڑ کر گیا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ مادام، ہم 3 آدمی ہیں اور ہمیں باس یہاں کوٹھی میں چھوڑ گئے ہیں، باقی 2 باہر نگرانی کر رہے ہیں اور میں کوٹھی میں موجود ہوں، ٹافو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اڈے کے اندر کسی کو زندہ تو نہیں چھوڑا اس نے؟ عمران نے اصیلی لہجے میں کہا۔ نہیں مادام، باس اڈا بند کر کے گئے ہیں، ٹافو نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کتنی دیر ہوئی ہے اسے گئے ہوئے؟ 5-7 منٹ ہو گئے ہوں گے مادام، ٹافو نے جواب دیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہماری موجودگی کا علم ہو گیا اور وہ بائر 11:30 کلب میں پہنچ چکی ہے، وہ اسلحہ بھی نہیں لایا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر چونک کر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ویپن ہاؤس، دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی۔ بائر اسپیکنگ، عمران نے بائر کے لہجے میں کہا۔ او یس مادام، اسپیشل کوڈ دہرائیے، دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا، اور عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب اسلحہ ویپن ہاؤس سے نہیں آ سکتا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی ایسا خفیہ راستہ بھی موجود ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہو سکا، ورنہ رشمنڈ ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع ملنے کے باوجود فوری طور پر ریڈ کرنے کے لیے یہاں نہ آتا، عمران نے ریسیور رکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ تو پھر اب؟ جولیٹ نے انتہائی پریشان لہجے میں پوچھا۔ فکر مت کرو، تم دونوں یہاں بیٹھو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر تقریباً دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ جولیٹ اڈا بھی گیا اور بائر بھی، اب یہاں ہاک ہاؤس میں بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ عمران کے باہر جاتے ہی الفریڈ نے جولیٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں واقعی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو شبہ تک ہی نہ تھا کہ ہمارا اڈا اس طرح یہ لوگ ٹریس کر کے اس پر قبضہ کر لیں گے، جولیٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اڈے پر موجود ہمارے سبھی افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اب ہم کیسے ہاک تنظیم پر قبضہ کریں گے؟ پورے شہر میں اس گروپ کے موجود افراد موجود ہیں، یہ لوگ ہمیں کچا چبا جائیں گے، الفریڈ نے کہا۔ تو جولیٹ یکلخت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اور تم نے گروپ کی بات کی ہے، اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم جیکب گروپ کو اپنے ساتھ ملا لیں، جیکب گروپ اگر ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم آسانی سے 0 سیکشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جولیٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ جیکب گروپ؟ وہ کیسے؟ جیکب گروپ تو یہاں کا سب سے طاقتور گروپ ہے اور وہ اینڈریو کا خاص وفادار گروپ ہے، الفریڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں نہیں معلوم، وہ جیکب دراصل مجھے پسند کرتا ہے، اس نے ایک بار مجھے باقاعدہ آفر کی تھی کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو وہ اپنے گروپ سمیت ہم سے آ ملے گا، لیکن میرے انکار پر اس نے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن اب ان حالات میں مجبوری ہے، جولیٹ نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی مجبوری؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ الفریڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جولیٹ ہنس پڑی۔ احمق ہو گئے ہو، اگر میں نے اس ریچھ سے شادی کرنی ہوتی تو پہلے نہ کر لیتی، اس وقت تو میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب اسے شادی کا لالچ دے کر میں اس بات پر آمادہ کر لوں گی کہ وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، ویسے بھی وہ اینڈریو کا ساتھی تھا، باہر سے اسے ویسے ہی الرجک ہے، اگر ہم اس کی مدد سے فار لینڈ پر قبضہ کر لیں تو بعد میں کسی بھی بہانے سے اسے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، جولیٹ نے کہا۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جیکب پہلے شادی کی شرط رکھ دے، ان حالات میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کچھ ہوگا بعد میں ہوگا، جولیٹ نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ڈریگن کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد کرخت تھا۔ جیکب سے بات کراؤ، میں جولیٹ بول رہی ہوں، جولیٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ او اچھا، دوسری طرف سے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، پھر چند لمحوں بعد ایک اور بھاری سی آواز سنائی دی۔ جیکب بول رہا ہوں ڈارلنگ، آج اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ بولنے والے کا لہجہ قدرے تندیا تھا۔ جیکب، میں نے تمہیں انکار تو کر دیا تھا، لیکن سچ پوچھو تو باوجود کوشش کے میرے دل سے تمہارا نام نہیں مٹ سکا، پتہ نہیں تم میں ایسی کیا بات ہے۔ بہرحال اب میرے فون کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے فائر لینڈ چھوڑ رہی ہوں، میں نے سوچا کہ فائر لینڈ چھوڑنے سے پہلے تم سے دل کا حال کہہ ڈالوں۔ جولیٹ نے بڑے رومانٹک سے لہجے میں کہا۔ فائر لینڈ چھوڑ رہی ہو ہمیشہ کے لیے؟ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ جیکب نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔
جہاں اب میرے رہنے کے حالات باقی نہیں رہے، میں تمہیں معلوم تو ہے کہ میں یہاں رہ کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب موجودہ حالات کی بنا پر یہ مقصد حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جہاں رہتے ہوئے میری زندگی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اس لیے مجبوری ہے۔ جولیٹ نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تم ذرا تفصیل سے بات کرو۔ جیکب کے لہجے میں پہلے جیسی ہی حیرت موجود تھی۔ کیا یہ فون محفوظ ہے؟ جولیٹ نے کہا، محفوظ ہو، 1 منٹ ہولڈ آن کرو۔ دوسری طرف سے جیکب نے چونک کر کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر جیکب کی آواز سنائی دی، ہاں اب کھل کر بات کرو، اب فون پوری طرح محفوظ ہے۔ جیکب نے کہا، جیکب ڈیئر، تمہیں معلوم تو ہے کہ اینڈریو ہلاک ہو چکا ہے اور اب ہاک کی چیئرمین بائر بن چکی ہے، اور بائر مجھ سے دلی دشمنی رکھتی ہے۔ اس نے مجھے فوری قتل کرنے کے لیے البرٹو ہاؤس پر حملہ کیا، میرے سب آدمی ہلاک کر دیے، لیکن جب میں وہاں اسے نہ ملی تو اس نے البرٹو ہاؤس کو ہی بموں سے اڑا دیا۔ میں اپنے خفیہ اڈے میں شفٹ ہو گئی، لیکن بائر نے 0 سیکشن کو استعمال کر کے میرا اڈا بھی ٹریس کر لیا اور مجھے وہاں سے نکل کر بھاگنا پڑا۔ اب میرے خفیہ اڈے پر اس کا قبضہ ہے اور وہ خود فائر لائن کی سب سے محفوظ جگہ 1130 کلب میں چھپ گئی ہے، اور 0 سیکشن کے پاگل کتے بائر کے ساتھی رچمنڈ کی کمان میں مجھے مارنے کے لیے ہر طرف دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ اب میرے پاس آدمی بھی نہیں رہے جو 0 سیکشن کا مقابلہ کر سکتے، اس لیے اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں رہی کہ میں فائر لائن ہی چھوڑ دوں۔ جولیٹ نے کہا، ویری بیڈ، مجھے تو ان سب باتوں کا علم ہی نہیں۔ مجھے تو رچمنڈ نے کال کر کے صرف اتنا بتایا تھا کہ اینڈریو کو اس کے ملازمہ نے قتل کر دیا، اور اب اینڈریو کی بجائے بائر سربراہ ہے۔ میں نے اس لیے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ ہاک کا سربراہ اینڈریو کے بعد کون بنتا ہے، لیکن جو کچھ تم بتا رہی ہو یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ بائر تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، لیکن کیوں؟ اس سے تم سے کیا دشمنی ہے؟ جیکب نے کہا، دشمنی تم نہیں جانتے، میں ایک لحاظ سے اینڈریو کی بیٹی لگتی ہوں، جبکہ یہ بائر اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، اس لیے اینڈریو کی موت کے بعد ہاک تنظیم کی سربراہ بننے کی حقدار میں ہی ہوں، اور اینڈریو نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا اور یہی میرا مقصد تھا۔ وہ اب اپنی سربراہی کو مستقل طور پر قائم رکھنے کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ جولیٹ نے کہا، ارے ہاں واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی اینڈریو کے بعد تمہارا حق بنتا ہے۔ یہ بائر کون ہوتی ہے؟ سربراہ بننے والی، جیکب نے تیز لہجے میں کہا، لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں جبکہ جہاں میرا کوئی ساتھی ہی نہیں رہا، میں بائر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جولیٹ نے لہجے کو بے حد اداس بناتے ہوئے کہا، سنو جولیٹ، میں تمہاری امداد کر سکتا ہوں، اگر میں تمہاری حمایت میں نکل آیا تو اس بائر کی مجال نہیں کہ وہ سربراہ رہ سکے۔ سارے چیفز بھی میری بات تسلیم کریں گے، لیکن ایک شرط وہی پہلے والی۔ جیکب کی آواز سنائی دی، کیا تم واقعی خلوص سے ایسا کہہ رہے ہو؟ سوچ لو کہیں تم ویسے ہی کہہ رہے ہو اور وہ مجھے بائر قتل ہی کر ڈالے۔ جولیٹ نے کہا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ تمہاری طرف انگلی بھی اٹھا سکے؟ میں اس کے تمام وفاداروں کو تہہ تیغ کر کے رکھ دوں گا، اور سنو، میں پورے خلوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جیکب نے کہا، تو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، دل و جان سے منظور ہے، میں ہمیشہ تمہاری وفادار رہوں گی۔ جولیٹ نے ساتھ بیٹھے ہوئے الفریڈ کی طرف آنکھ دباتے ہوئے کہا، ویری گڈ جولیٹ، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن جو بات تم میں ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت میں نہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھو کہ تم اب بائر کی جگہ ہاک کی سربراہ بن چکی ہو۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جیکب نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ہاک ہاؤس کے قریب ایک عمارت میں چھپی ہوئی ہوں، لیکن ظاہر ہے 4 ساتھیوں کے ساتھ میں پوری سیکشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جولیٹ نے جواب دیا، تم ایسا کرو کہ فوراً ڈریگن کلب آ جاؤ، جہاں تم پوری طرح محفوظ رہو گی۔ جیکب نے کہا، نہیں، اس خفیہ عمارت سے باہر نکلتے ہی 0 سیکشن والے مجھے فوراً گولی مار دیں گے، تم پہلے حالات بدل دو، پھر ہی میں باہر آ سکتی ہوں۔ جولیٹ نے کہا، یہ بہت بڑا اقدام ہے جولیٹ، بے پناہ قتل و غارت ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی، اس کے بعد میں کوئی عملی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے جیکب نے حتمی لہجے میں کہا، جہاں میری زندگی داؤ پر لگی ہے اور تمہیں اس وقت شادی کی سوچ رہی ہے، جب میں نے کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جولیٹ نے تلخ لہجے میں کہا، سوری جولیٹ، میں صرف وعدے پر اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتا، پہلے شادی ہوگی پھر ہی کوئی عملی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سے جیکب نے بھی حتمی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، گڈ بائے۔ جولیٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کیریئر پر پٹخ دیا۔ ہاں، اس ریڈ سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں بائر کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ جولیٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو جولیٹ، یہ بائر کا ہاتھ اڈا ہے جہاں ہم ہر لحاظ سے محفوظ ہیں۔ الفریڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ مادام، ہم نے رچمنڈ اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا ہے، آئیے۔ آنے والی نے کہا، او واقعی، کہاں ہیں وہ؟ جولیٹ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپک پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئی، الفریڈ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہاں فرش پر 11 آدمی بے ہوش پڑے تھے اور عمران کے ساتھی ان میں سے کئی کے لباس اتارنے میں مصروف تھے۔ یہ کیسے پکڑے گئے؟ یہ تو رچمنڈ ہے، جولیٹ نے پرجوش لہجے میں فرش پر پڑے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
ایک خفیہ راستہ ایسا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا، اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ ہماری جہاں موجودگی کا علم ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ریڈ کرنے آ رہے ہیں تو لازماً کوئی ایسا خفیہ راستہ ہوگا جس کا ہمیں علم ہی نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے اس دفتر میں آیا تو جسے اینڈریو کا دفتر بنایا گیا تھا، وہاں پہلے تلاشی کے دوران مجھے ایک خاص فائل نظر آئی۔ اس میں ہاک ہاؤس کے نقشے وغیرہ موجود تھے، لیکن اس وقت میں نے ان پر پوری توجہ نہ کی۔ اس فائل کے مطالعے سے وہ خفیہ راستہ معلوم ہو گیا۔ اسے فائل میں بلیک وے کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں اور میرے ساتھیوں نے اس بلیک وے کی نگرانی شروع کر دی کہ یہ لوگ اس راستے میں داخل ہوئے، اور میں نے بے ہوش کر دینے والی گیس اچانک اس وے میں فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا۔ اور اب یہ سامنے پڑے ہیں۔ عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ان کے لباس کیوں اتار رہے ہو؟ ویسے ہی انہیں گولیوں سے اڑا دو، جولیٹ نے کہا۔